تو گویا کہ مسلمان فوج کے لیے تربیت صرف فوجی ٹریننگ نہیں ہوتی، صرف اس کے لیے یعنی یا یوں کہہ لیجیے کہ مسلمان فوجی کی ٹریننگ صرف ہتھیار چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی کرتا ہے، روحانی طور پر بھی اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد وہ میدان جنگ میں اترتا ہے۔ اور روحانی اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ نماز قائم کرے، نماز کے ذریعے اللہ کی بندگی سیکھے، جب اللہ کی بندگی سیکھے گا تو میدان جنگ میں اللہ کے قوانین کی اطاعت بھی کرے گا۔ دوسرا حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک طرف مسلمان سے بخل کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے ذریعے مسلمان کو کمزور طبقات کے ساتھ ہمدردی سکھائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہمدردی اور بندگی یہ مسلمان فوجی کو، مسلمان مجاہد کو پہلے سکھائی جاتی ہے۔ جب اسے ہمدردی اور بندگی کا درس ملتا ہے، پھر جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہ غلط جگہ پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ چنانچہ آپ کو تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ مسلمان فوج نے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو لوٹا ہو، عورتوں کو قتل کیا ہو، بچوں کو قتل کیا ہو، بے گناہ مردوں کو قتل کیا ہو، یا جو پادری ہوتے تھے، جو مذہبی افراد ہوتے تھے، جو میدان جنگ میں نہیں آتے تھے، ان کو قتل کیا ہو۔ کوئی ایک تاریخ، کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے۔ صحابہ کی